ذرا تصور کریں کسی کے پاس دنیا کی سب سے بڑی مطلب اس وقت کی سب سے بڑی سپر پاور کی حکمرانی ہے۔ ہاں، اور اس کے سامنے وہ لوگ کھڑے ہیں جنہوں نے اسے بچپن میں ایک اندھے کنویں میں مرنے کے لیے پھینک دیا تھا۔ بالکل۔ تو ایسی صورتحال میں ایک عام انسان کیا کرے گا؟ ظاہر ہے وہ اپنا غصہ نکالے گا، یا کم از کم یہ ضرور کہے گا کہ بھئی دیکھو تم نے میرے ساتھ کیا کیا تھا اور آج میں کہاں کھڑا ہوں۔ یہ تو ایک بہت ہی فطری یعنی ایک عام انسانی رد عمل ہوتا ہے نا۔ ہاں، لیکن آج کی اس نشست میں ہم جس سورس کا گہرا تجزیہ کر رہے ہیں نا، وہ اس انسانی نفسیات کو بالکل ایک نئے زاویے سے پیش کرتا ہے۔ صحیح، اور اس سورس کا نام ہے یوسف کی بحالی، ایک پیشین گوئی کی تکمیل۔ بالکل، اور یہ سورس سورہ یوسف کی آیات 99 اور 100 پر مبنی ہیں۔ یہ دراصل ایک مشہور تاریخی واقعے کے آخری مناظر ہیں، جہاں دہائیوں کی جدائی کے بعد ایک خاندان دوبارہ ملتا ہے۔ اور ہمارا مقصد آج صرف اس واقعے کی ٹائم لائن کو بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ ہم اس لمحے میں چھپے جذبات اور مشیت الہی کی گہرائیوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جی، کیونکہ سوال یہ ہے کہ جب انسان پر اچانک اتنی بڑی کامیابی اور پرانے دکھوں کا اختتام ظاہر ہوتا ہے تو وہ اس شدید جذباتی کیفیت کو کیسے سنبھالتا ہے؟ یہ واقعی تاریخ کے سب سے دلچسپ سوالات میں سے ایک ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ جب انسان ایک طویل ٹراما کے بعد کامیابی پاتا ہے نا، تو اس کے جذبات کا بے قابو ہونا ایک عام بات ہے۔ ہاں، وہ اپنے اندر کی محرومیاں، اپنا غصہ سب باہر لے آتا ہے۔ بالکل، لیکن ہمارے آج کے سوچ میں جو منظر ہے وہ جذباتی کنٹرول کی ایک ماسٹر کلاس ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، کہانی اس مقام پر ہے جہاں یوسف اور ان کا خاندان دہائیوں بعد مل رہے ہیں۔ یہ محض ایک ملاقات نہیں ہے، یہ اس خواب کی تکمیل ہے جس نے اس پوری داستان کی بنیاد رکھی تھی۔ صحیح۔ جب وہ اپنے والدین سے ملتے ہیں تو پہلا قدم ایک بہت ہی گہرا اور ذاتی ملاپ ہوتا ہے۔ وہ انہیں اپنے پاس جگہ دیتے ہیں، گلے لگاتے ہیں۔ لیکن ایک سیکنڈ، یہاں مجھے ہمیشہ ایک بات تھوڑی سی عجیب لگتی ہے۔ اچھا، کیا بات؟ مطلب جب وہ مل رہے ہیں، گلے لگ رہے ہیں، جذبات بالکل عروج پر ہیں، اور اسی لمحے وہ اچانک ایک اعلان کرتے ہیں کہ اللہ نے چاہا تو مصر میں سلامتی کے ساتھ داخل ہوں۔ تو آپ کو یہ عجیب کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ کیا یہ اس جذباتی لمحے کو تھوڑا سا خشک یا یوں کہہ لیں کہ بیوروکریٹک نہیں بنا دیتا؟ وہ تو پہلے ہی ان کے پاس پہنچ چکے تھے نا، تو پھر یہ مصر میں داخل ہو جاؤ کا سرکاری اعلان بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ یہ ایک بہت ہی زبردست نکتہ ہے، اور واقعی اگر ہم پس منظر نہ سمجھیں نا تو یہ عجیب لگ سکتا ہے، لیکن یہ اعلان دراصل اس ملاقات کا سب سے بڑا ریلیف تھا۔ ریلیف؟ وہ کیسے؟ آپ یہ دیکھیں کہ یہ خاندان پچھلی کئی دہائیوں سے کس طرح کی زندگی گزار رہا تھا۔ وہ کنان میں ایک کھانا بدوش یا بدوی طرز کی زندگی گزار رہے تھے، ہاں، جہاں وسائل کی کمی ہوتی ہے۔ بالکل، صحرائی زندگی میں ایک بے یقینی ہوتی ہے، قحط کا خوف، عدم تحفظ، اور اس کے اوپر وہ دہائیوں سے ایک بیٹے کی گمشدگی کے صدمے میں تھے۔ تو ان کی نفسیات خوف کے زیر اثر تھی۔ ہاں، تو جب یوسف کہتے ہیں کہ سلامتی کے ساتھ داخل ہوں، تو وہ محض کسی شہر کے دروازے کی بات نہیں کر رہے تھے۔ تو پھر کس چیز کی بات ہو رہی تھی؟ وہ ایک ریاستی حکمران کے طور پر انہیں ایک محفوظ پناہ گاہ کی ضمانت دے رہے تھے۔ مطلب یہ اعلان تھا کہ اب قحط کا ڈر ختم، صحرائی بے یقینی ختم۔ واہ، یعنی وہ غیر محفوظ ہونے کا احساس جو برسوں سے تھا وہ ختم ہو گیا۔ بالکل، یہ ایک غیر محفوظ ماضی سے ایک مکمل ادارہ جاتی طور پر محفوظ مستقبل میں داخلے کا اعلان تھا۔ ان کے ذہنوں سے بقا کی جنگ کا بوجھ اتارا جا رہا تھا۔ یہ بات تو واقعی اس منظر کو دیکھنے کا زاویہ ہی بدل دیتی ہے۔ مطلب وہ صرف بیٹے سے نہیں مل رہے تھے، ریاستی تحفظ کی چھتری تلے آ رہے تھے۔ جی، اور اس سلامتی کے احساس کے بعد جو اگلا قدم ہے وہ تو اور بھی حیران کن ہے۔ آپ وہ تخت والے واقعے کی بات کر رہی ہیں؟ بالکل، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے والدین کو تخت پر بٹھاتے ہیں اور باقی سب احترام میں جھک جاتے ہیں، اور پھر یوسف کہتے ہیں کہ یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو بچپن میں دیکھا تھا۔ ایسا لگتا ہے جیسے برسوں کی بکھری ہوئی کڑیاں ایک سیکنڈ میں جڑ گئی ہوں، ہے نا؟ ہاں، اور اگر ہم اسے طاقت کے زاویے سے دیکھیں تو یہ منظر بہت انوکھا ہے۔ یوسف اس وقت ایک بہت بڑی سپر پاور کے اکیلے حکمران تھے۔ ان کے پاس بے پناہ طاقت تھی۔ جی، اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ طاقت انسان میں رونق پیدا کر دیتی ہے۔
انسان اپنی کرسی پر کسی اور کو بٹھانا تو دور، کسی کو برابر کھڑا بھی نہیں ہونے دیتا۔ ہاں بالکل، یہ تو ایسا ہی ہے جیسے آج کل کوئی شخص دنیا کا سب سے بڑا عہدہ حاصل کر لے اور جس دن وہ عروج پر ہو اپنے دفتر جائے اور اپنی اس کرسی پر والدین کو بٹھا دے، اور خود ایک عام انسان کی طرح عاجزی سے کھڑا ہو جائے۔ لوگ تو طاقت ملنے کے بعد پرانے رشتوں کو ہی بھول جاتے ہیں، لیکن یہاں طاقت کا پہلا استعمال ہی عاجزی کے لیے ہو رہا ہے۔ یہی تو خوبصورتی ہے اس واقعے کی۔ انہوں نے طاقت کو دبانے کے لیے نہیں بلکہ اپنوں کو اٹھانے کے لیے استعمال کیا۔ صحیح بات ہے۔ اور عاجزی صرف عمل تک محدود نہیں تھی، اس کے بعد جو الفاظ انہوں نے کہے نا، وہ جذباتی ذہانت یعنی ایموشنل انٹیلیجنس کی سب سے اعلیٰ مثال ہے۔ جب خواب پورا ہو گیا تو گفتگو ماضی کی طرف مڑی کہ یہ سب ہوا کیسے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ اپنے رب کے احسانات گنواتے ہیں کہ مجھے قید خانے سے نکالا، آپ سب کو صحرا سے نکال کر یہاں لایا، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ شیطان نے میرے اور بھائیوں کے درمیان فساد ڈال دیا تھا۔ ایک سیکنڈ، میں یہاں آپ کو روکوں گا کیونکہ یہ حصہ میرے لیے سب سے زیادہ چیلنجنگ ہے۔ اچھا، کیوں؟ کیونکہ حقیقت پسندانہ ہو کر سوچیں تو ایک عام انسان جب کامیابی کی کہانی سناتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ ان رکاوٹوں اور دشمنوں کا ذکر ضرور کرتا ہے جنہوں نے اسے گرانے کی کوشش کی۔ ہاں، وہ بتاتا ہے کہ فلاں نے کیا کیا لیکن میں جیت گیا۔ بالکل، وہ کہتا ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں کیسا غلط ثابت کیا۔ لیکن یوسف کا انداز تو بالکل مختلف ہے۔ آپ نے بالکل درست مقام پر انگلی رکھی ہے۔ اس پورے بیان میں جو چیز غائب ہے نا، وہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ کنواں۔ انہوں نے کنویں میں پھینکے جانے کا سرے سے کوئی ذکر ہی نہیں کیا۔ یہ تو واقعی غور کرنے والی بات ہے۔ ذرا سوچیں، ان کی زندگی کا سب سے بڑا صدمہ وہ لمحہ تھا جب ان کے سگے بھائیوں نے انہیں مرنے کے لیے اندھے کنویں میں پھینک دیا تھا، جس نے ان کی پوری زندگی بدل دی۔ بالکل۔ لیکن آج طاقت کے سروج پر جب وہ ماضی کی مشکلات گنوا رہے ہیں تو انہوں نے قید کا ذکر کیا، صحرا کا ذکر کیا، مگر کنویں کا ذکر گول کر گئے۔ تو کیا وہ اسے بھول چکے تھے؟ نہیں بھائی، اتنا بڑا ٹراما بھولنا تو ناممکن ہے، لیکن یہ بتاتا ہے کہ سچی معافی دراصل کہتے کسے ہیں۔ مطلب وہ بھائیوں کو شرمندگی سے بچانا چاہ رہے تھے؟ ہاں، کنویں کا ذکر کرنے کا سیدھا سا مطلب یہ تھا کہ ان کے بھائیوں کو جو وہیں کھڑے تھے ان کے بھیانک جرم کی یاد دلائی جاتی۔ اس خوشی کے موقع پر وہ شرمندگی تلے دب جاتے۔ واہ، یعنی یوسف نے جان بوجھ کر کہانی میں سے وہ حصہ کاٹ دیا جس میں بھائیوں کا براہ راست ظلم شامل تھا؟ جی، انہوں نے قید کا ذکر کیا جہاں وہ غیروں کے ظلم کا شکار ہوئے تاکہ بھائیوں کو شرمندگی نہ ہو۔ اسے کہتے ہیں اعلیٰ ظرفی۔ اور بات صرف یہاں ختم نہیں ہوتی۔ جب انہوں نے کشیدگی کا ذکر کیا بھی تو سارا الزام شیطان پر ڈال دیا۔ بالکل، کہ شیطان نے ہمارے درمیان فساد ڈالا تھا۔ یہ تو کمال ہے۔ مطلب انہوں نے تلخ حقائق کو ایسے بیان کیا کہ ماضی کا ذکر بھی ہو گیا اور کسی کی دل آزاری بھی نہیں ہوئی، اور بھائیوں کو اس جرم کے بوجھ سے نکال کر ایک بیرونی عنصر پر ڈال دیا تاکہ رشتوں کی بحالی میں ماضی کی کڑواہٹ رکاوٹ نہ بنے۔ انسان کو اپنا ایگو، اپنی انا کتنی کچلنی پڑتی ہے ایسا کرنے کے لیے۔ ان کے پاس تو موقع تھا یہ کہنے کا کہ دیکھا میں نے کہا تھا نا۔ لیکن انہوں نے شکوے کی جگہ شکر کو چنا۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے اپنے جذبات پر غیر معمولی عبور چاہیے۔ بالکل۔ اور یہیں سے بات اس ڈیپ ڈائیو کے حتمی نتیجے کی طرف جاتی ہے۔ اس شکر گزار رویے کے بعد وہ ایک ایسا جملہ کہتے ہیں جو کائنات کے چلنے کے طریقے کا نچوڑ ہے۔ وہ جملہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں، بے شک میرا رب جو چاہتا ہے اس کے لیے لطیف تدبیر کرنے والا ہے، بے شک وہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ لطیف تدبیر۔ مجھے یہ لفظ بہت پراسرار سا لگتا ہے۔ کیوں بھلا؟ کیونکہ انسان عام طور پر کیا چاہتا ہے؟ انسان چاہتا ہے کہ جو بھی معجزہ ہو وہ بہت واضح ہو، آسمان سے روشنی آئے اور مسئلہ حل ہو جائے۔ لیکن یہاں لطیف کا لفظ ہے، اس کا کیا فلسفہ ہے؟ یہ اس واقعے کا سب سے خوبصورت پہلو ہے۔ عربی میں لطیف اس عمل کو کہتے ہیں جو اتنا باریک، اتنا خاموش اور پوشیدہ ہو کہ بظاہر نظر ہی نہ آئے۔ یعنی وہ کام ہو رہا ہوتا ہے مگر ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ بالکل، وہ اپنا کام کمال سے کر رہا ہوتا ہے لیکن غیر محسوس طریقے سے۔ جب یوسف کہتے ہیں کہ وہ ذات لطیف تدبیر کرنے والی ہے تو وہ سمجھا رہے ہیں کہ بظاہر تلخ اور بے ربط واقعات دراصل ایک بہت بڑی منصوبہ بندی کا حصہ ہوتے ہیں۔ تو آپ کا مطلب ہے کہ وہ تمام بری چیزیں جو ان کے ساتھ ہوئیں، کنواں اور قید، وہ سب ضروری تھیں کیا؟
جی ہاں، بظاہر بھائیوں کی دشمنی ظلم تھا، کنویں میں گرنا موت تھی، بک جانا ذلت تھی اور قید خانہ ناانصافی تھی۔ ہم انسان تو ایسی چیزوں کو دیکھ کر شکایت کرتے ہیں کہ یہ کیسا انصاف ہے۔ لیکن یہ تمام چیزیں دراصل ان خاموش، باریک اور لطیف تدبیروں کا لازمی حصہ تھیں جنہوں نے مل کر انہیں مصر کے تخت تک پہنچایا۔ اگر ہم لاجک سے سوچیں تو بات سمجھ آتی ہے۔ بالکل، اگر وہ کنویں میں نہ گرتے تو قافلہ انہیں نہ نکالتا، اگر قافلہ نہ نکالتا تو وہ مصر کے بازار میں نہ بکتے، اور اگر غلام نہ بنتے تو اس گھر میں نہ جاتے جہاں سے الزام لگا اور قید ہوئی۔ بظاہر برا واقعہ دراصل اگلے اچھے واقعے کی سیڑھی تھا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس بات نے میرے ذہن میں ایک بہت ہی زبردست تشبیہ ابھاری ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے ہم کسی ہاتھ سے بنے ہوئے خوبصورت غالیچے یا قالین کو دیکھ رہے ہوں۔ واہ، غالیچے والی مثال یہاں بہت فٹ بیٹھتی ہے۔ ذرا بتائیں، اگر آپ کسی شاندار قالین کو الٹا کر کے اس کی پچھلی طرف سے دیکھیں تو کیا نظر آتا ہے؟ ظاہر ہے وہاں تو بس الجھے ہوئے دھاگے ہوتے ہیں، بے ترتیب گانٹھیں اور رنگوں کا ایک عجیب سا جال۔ اسے دیکھ کر تو کوئی بھی کہے گا کہ یہ کیا بے ترتیبی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور ہماری زندگی کی جو تکلیفیں اور مشکلات ہیں نا، وہ دراصل اس غالیچے کی پچھلی طرف کے ان الجھے ہوئے دھاگوں کی طرح ہی ہوتی ہیں۔ یعنی جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں تو ہمیں صرف وہ بے ترتیبی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ ہاں، ہم اس وقت صرف غالیچے کی پچھلی کھردری سائڈ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ زندگی میں صرف ناانصافی ہے۔ زبردست۔ اور پھر جب صحیح وقت آتا ہے اور وہ لطیف تدبیر پوری ہوتی ہے تو وہ ذات اس غالیچے کو اچانک پلٹ دیتی ہے۔ اور جب انسان اسے سامنے سے دیکھتا ہے تو دنگ رہ جاتا ہے۔ ہاں، اسے سمجھ آتی ہے کہ اچھا وہ جو لال رنگ کا دھاگا کٹا ہوا تھا وہ دراصل پھول کی پتی کا حصہ تھا۔ بالکل، وہ تمام الجھے ہوئے دھاگے مل کر ایک شاہکار تصویر بنا رہے ہوتے ہیں جس میں ایک بھی دھاگا ہلا دیا جاتا تو تصویر نامکمل رہتی۔ جیسے اس کہانی میں مصر کا تخت، والدین کا بیٹھنا، قحط سے بچنا، وہ اس غالیچے کا فرنٹ ویو ہے۔ وہ شاہکار تصویر ہے جو دہائیوں کی تکلیف کے بعد سامنے آئی۔ یہ تشبیہ واقعی اس تصور کو بہت نفاست سے واضح کرتی ہے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان بنائی کے عمل سے گزر رہا ہوتا ہے، جب سوئیوں کی چبھن محسوس ہوتی ہے، تو درد سے بالا تر ہو کر شاہکار کو دیکھنا مشکل ہوتا ہے۔ وہ صرف درد محسوس کر سکتا ہے۔ تو لیکن یوسف کا کردار ہمیں سکھاتا ہے کہ جب تصویر مکمل ہو جائے تو رد عمل کیا ہونا چاہیے۔ یہ صرف ایک خاندانی ملاقات کی کہانی نہیں ہے۔ تو اگر ہم ان ساری باتوں کو سمیٹیں تو ہم کیا سیکھتے ہیں سب سے؟ ہم سیکھتے ہیں کہ عروج پر پہنچ کر تکبر کے بجائے عاجزی کیسے اختیار کی جاتی ہے۔ طاقت کا اصل استعمال اپنوں کو عزت دینا ہے۔ اور معاف کرنے کی وہ مشکل ترین سطح جہاں آپ مجرموں کو شرمندگی سے بچاتے ہیں۔ جی، اور سب سے بڑھ کر خدا کی ان باریک اور پوشیدہ یعنی لطیف تدبیروں پر بھروسہ کرنا جو بظاہر اس وقت سمجھ سے باہر ہوتی ہیں۔ بالکل۔ اور اگر ہم اس تجزیے کو آج کے انسان کی زندگی سے جوڑیں تو ہم اکثر ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ وہ کیا؟ انسان اکثر اپنی موجودہ مشکلات کو اپنی کہانی کا حتمی انجام سمجھ لیتا ہے۔ جب نوکری چلی جائے، کوئی بچھڑ جائے تو لگتا ہے سب ختم ہو گیا۔ حالانکہ وہ ساری مشکلات تو صرف اس باریک تدبیر کے الجھے ہوئے دھاگے ہو سکتے ہیں جن کی مکمل تصویر بننا ابھی باقی ہے۔ ہم اپنی زندگی کی کتاب کو اس کے سب سے تکلیف دہ باب پر رکھ کر جج کرنے لگتے ہیں، یہ بھول کر کہ آخری باب لکھنا بھی باقی ہے اور کائنات کو چلانے والے کی تدبیر بہت لطیف ہے۔ اور یہی حکمت ہے۔ اگر انسان جان لے کہ ہر غیر متعلقہ یا تکلیف دہ واقعہ دراصل کسی بڑے مقصد کی طرف ایک قدم ہے، تو سوچنے کا زاویہ ہی بدل جاتا ہے۔ وہ شکایت کے بجائے حکمت تلاش کرتا ہے۔ اور جب وہ حکمت پا لیتا ہے تو انتقام یا غصے کی جگہ صرف شکر گزاری لے لیتی ہے۔ یہ گفتگو واقعی ذہن کے کئی دریچے کھول دیتی ہے۔ تو اس سارے سفر کے بعد ایک ایسا سوال ذہن میں ابھرتا ہے جو شاید ہم سب کو دیر تک سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ جی، فرمائیں۔ اگر ہم واقعی تسلیم کر لیں کہ ہماری زندگی کی ہر مشکل، ہر تکلیف دہ جدائی دراصل کسی شاندار مستقبل کی طرف لے جانے والی ایک باریک تدبیر کا حصہ ہے، اور ہم اس وقت محض غالیچے کی پچھلی طرف کھڑے ہیں جہاں صرف کانٹے ہیں، تو کیا یہ سمجھنے کے بعد آج ہم اپنی زندگی کی کہانی کے دکھوں کو بیان کرنے کا انداز مکمل طور پر تبدیل نہیں کر دیں گے؟ بہت گہری بات ہے۔ کیا ہم اپنے موجودہ حالات کی بے ترتیبی میں اس چھپے ہوئے شاہکار کا انتظار ایک نئے اور پرامید زاویے سے نہیں کر پائیں گے؟
یہ وہ سوال ہے جو ہم سب کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے۔ آج کی اس نشست میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔